الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. حضرات علماء کرام، مصلیان مسجد، برادران اسلام اور خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طویل سفر پہ تھا، لیکن مولانا فروز صاحب نے مجھ کو دعوت دی کہ آپ یہاں آئیں، اور سیرت کا جلسہ ہے اور یہ کئی دنوں تک چلتا ہے، تو کچھ وقت نکالیں اس کے لیے۔ میری اپنی مصروفیات بھی ہیں، تدریسی اور منصبی، لیکن میں یہ سوچ کے حاضر ہوا کہ جس انجمن میں ذکر رسالت معاب ہے، اسے کہیے آواز ڈسٹرب نہ کریں، جس انجمن میں ذکر رسالت معاب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ تو ہم کہیں بھی ہوں، اگر ہمیں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے لیے، منقبت کے لیے، بس بیان کرنے کے لیے اور کچھ اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے بلایا جائے تو ہم حاضر ہیں۔ اور کیوں حاضر ہیں؟ یہ ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ اور ذکر جمیل ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا کہ پاکیزہ عقیدہ دیا تہذیب عطا کی، پاکیزہ عقیدہ دیا تہذیب عطا کی، تاریخ نہ بھولے گی یہ احسان محمد۔ پاکیزہ عقیدہ دیا تہذیب عطا کی، تاریخ نہ بھولے گی یہ احسان محمد۔ بے مثل صحیفے کی طرح سینہ اطہر، بے مثل صحیفے کی طرح سینہ اطہر، جزدان کی مانند گریبان محمد۔ ٹھکرا کے چلے قیصر و کسریٰ کے خزانے، اللہ غنی ظرف گدا یان محمد۔ محصور نہیں ہے یہ مہو سال و صدی میں، ہر دور کی آواز ہے اعلان محمد۔ اور گھبرا کے مسلمان یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ گھبرا کے مسلمان یہ کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ کیا چھوٹ گیا ہاتھ سے دامان محمد؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ حضرات، آپ کا اس کثرت سے متواتر کئی دنوں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عقیدت و محبت کرنا اور اس ذکر جمیل کو سننا، یہ اتنا ہی لازوال ہے جتنا لازوال خود اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے ہے۔ دنیا میں سینکڑوں انبیاء نہیں، لاکھوں انبیاء ہیں۔ ایک روایت میں کہ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے دنیا میں، جن کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا، رسالت سے سرفراز کیا، کتاب دی، ہدایت نامہ عطا کیا۔ ان انبیاء پر
منکرین نے کیا، کافرین نے کیا، مارا پیٹا ستایا، جان پہ حملہ کیا، عزت و ناموس پہ حملہ کیا. وہ جرم اتنا ہی بڑا تھا جتنا کہ ان کے ماننے والوں نے جرم کیا کہ انبیاء کی تعلیمات کو، ان کی سیرت و کردار کو مسخ کر دیا، مٹا دیا، اپنی خواہشات ان کی تعلیمات پر ملا. اگر آپ ان نبیوں کی تعلیمات کو ان کے ماننے والوں کے ذریعے، ان کے نبیوں کی سیرت کو ان کے حاملین کے ذریعے پہچاننا چاہیں تو بڑی دشواری ہوتی ہے. پرانی کتابیں موجود ہیں، توریت موجود ہے، انجیل موجود ہے. ان نبیوں کے بارے میں نعوذ باللہ ایسی بیہودہ باتیں ان کتابوں میں موجود ہیں کہ یقین نہیں آتا کہ ہم کسی مقدس نبی کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں یا کسی ایسے آدمی کا جس کو شرافت سے کوئی مت نہیں، یا جس نے ایسے ماحول میں زندگی گزاری ہے جن میں شرافت نہیں پائی. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ شراب پی اور بیٹیاں ان کے ساتھ انہوں نے بند کر دی. نعوذ باللہ. آج بھی لکھا ہوا ہے کتاب میں، آج بھی لکھا ہوا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا گیا کہ ایسے وہ نغمے گاتے تھے اپنی معشوقہ کے، جو عام طریقے سے لوگ. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھا گیا کہ نعوذ باللہ وہ اپنی فوجی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے. میں نے تو چند نمونے دیے کہ کافروں نے تو انبیاء کو تلوار سے قتل کیا، لیکن ان کے ماننے والوں نے کیریکٹر کو قتل کر دیا، سیرت کو قتل کر دیا. اور یہ ہمارے علماء نہیں کہہ رہے ہیں، ان کی کتابوں میں ابھی بھی موجود ہے، جو چاہے دیکھ لے ورق کھول کر کے. لیکن ایک امت جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ محمد ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، ایک امت ہم دے رہے ہیں تم کو، ایک امت ہے، یہ مثالی امت ہے، یہ امت واحدہ ہے، یہ مسلمان امت ہے جو پروانوں کی طرح یہاں بیٹھی ہوئی ہے ہمارے اور آپ کی شکلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و منقبت کو سننے کے لیے امت ہے. ایسا نہیں کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے، غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں، جرم ہم نے بھی کیا، گنہگار ہم بھی ہیں، خطا کار ہم بھی ہیں. لیکن ایک گناہ ہم نے نہیں کیا، ہماری امت نے نہیں کیا، مسلمانوں نے نہیں کیا کہ جس طرح پچھلی امتوں نے اپنے رسول کی، اپنے پیغمبر کی سیرت و کردار کو قتل کر دیا، مسخ کر دیا، تعلیمات کو محو کر دیا، اپنی خواہشات ملا دی اس میں. مسلمانوں نے کبھی یہ جرم نہیں کیا کہ اپنی خواہشات اپنے رسول کی تعلیمات میں ملائی، اپنے رسول کی سیرت کو مسخ کیا ہو، اپنے رسول کی کردار کو مسخ کیا ہو. مسلمانوں نے زوال کے زمانے میں ایسا نہیں کیا. سارے گناہ کیے ہم نے، لیکن یہ نہیں کیا کہ اپنی سیرت، رسول کی سیرت کو مسخ کیا. ایک ایک چیز کی حفاظت کی ہم نے. ہمارے محدثین نے، ہمارے علماء نے، ہمارے فقہا نے، ہمارے قاریوں نے 1400 سال گزر گئے، ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو سینے سے لگا کے رکھا، ان کے لائے ہوئے قرآن کو سر آنکھوں پہ رکھا، ان کی یاد کو دل میں بسایا، ان کی محبت سے اپنے ایمان کا چراغ جلایا. یہ جرم ہم نے نہیں کیا کہ دوسری قوموں نے جس طرح اپنے نبی کی سیرت کو مٹا دیا، تاریخ کو مسخ کر دیا، ہم نے زوال کے زمانے میں یہ نہیں کیا. اور یہی وجہ ہے
کہ جب ہمارے نبی کی سیرت پہ کوئی حرف لاتا ہے، جب کوئی ان کی کردار کشی کرتا ہے، جب وہ ان کی شخصیت پہ حملہ کرتا ہے، تو مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک مسلمان سڑکوں پہ ہوتا ہے، اپنے سروں کی فصل لے کر کے نکلتا ہے کہ ہائے ہماری جان لے لو، گردن لے لو، لیکن اپنے رسول کی حرمت پر ہم آنچ نہیں آئے۔ قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا، کہا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ بھی امتیں ہیں یہود و نصارہ کی بھی، جو خود تو بگڑے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے رسول کی، اپنے نبی کی سیرت کو بگاڑ دیا، اپنی تاریخ کو بگاڑ دیا۔ ایک یہ امت ہے، امت مسلمہ، گنہگار تو یہ بھی ہے، غلطی تو اس سے بھی ہوئی، جفا تو اس نے بھی کیا، لیکن اپنے نبی کی سیرت کو، اپنے نبی کی تعلیمات کو سینے سے لگا کر کے رکھا۔ اور یہ وہ بات ہے جس کو قرآن کریم نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھنا یہ آخری رسول کی تعلیم ہے، یہ آخری رسول کی سیرت ہے، یہ آخری رسول کا پیغام ہے، ہم اس کو مٹنے نہیں دیں گے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، ذریعہ ہم کو بنایا، ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس حفاظت کا ذریعہ ہم تم کو بنائیں گے۔ دنیا کی ساری کتابیں آج محرف شکل میں موجود ہیں، ڈسٹورٹڈ ہیں، تحریف ہو گئی، ملا دیا، چاہے وہ توریت ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ زبور ہو، کوئی دنیا کی کتاب ایسی آسمانی اب محفوظ نہیں ہے جس کو مکمل محفوظ ملاوٹ سے پاک کہے، نہیں محفوظ، سوائے اس تعلیم کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ ہزاروں کوششیں ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا رہا، اور یہ سچا ہمارے آپ کے ذریعے سے رہا کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ ذکر سے مراد صرف قرآن ہی نہیں بلکہ لانے والے کی تعلیم، سیرت، سنت بھی ہے، اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی۔ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے مذہبی جس کی تعلیم اور تاریخ کا ریکارڈ اس طرح سے محفوظ ہو جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار، شخصیت، سنت، شریعت کا ریکارڈ محفوظ ہے۔ عزیزوں، فخر کرو کہ تمہارے محدثین نے یہ محنت کی کہ حضور کی ریش مبارک میں کتنے بال سفید تھے یہ بھی گن کر کے رکھا ہے، سینہ مبارک پہ کتنے بال سفید تھے یہ بھی محفوظ رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجاز کی سرزمین میں کہاں کہاں طہارت کے لیے تشریف رکھا، یہ سب محفوظ کیا ہے۔ ہزاروں مشکلیں، سنگیں، مزاحم بڑھ گئی، پھر بھی ہزاروں مشکلیں، سنگیں، مزاحم بن گئی، پھر بھی ہم نے راستہ بدلا، ہم نے کارنامہ بدلا۔ حضور کے علاوہ کسی کو نہیں ہم نے رسول مانا، کسی کو آگے قائد نہیں مانا، کسی کو لیڈر نہیں مانا، کسی کو امام نہیں مانا، کسی کو مقتدی نہیں مانا۔ حضور آپ جو فرما گئے آپ کے بعد کوئی نہیں، جو ہے آپ کا متبع بن کر کے آئے، جو ہے وہ آپ کا متبع بن کے آئے، بادب ہو کر کے آئے۔ اقبال نے کہا کہ ادب گاہی است زیر آسماں درش نازک تر، ادب گاہی زیر آسماں از نرش نازک تر، نفس گم کر می آیا جنید و بایزیدی جا۔ عرش سے بھی زیادہ نازک تک ایک ادب گاہ ہے، وہ ادب گاہ نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب حضرت بایزید اور حضرت جنید جیسے جلیل القدر بزرگان دین بھی آتے ہیں تو اپنی سچی پچی گم کر کے اس دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نہیں اللہ کے رسول، آپ کے بعد کوئی نہیں، جو آئے آپ کا غلام بن کر کے آئے، آپ کے دربار میں باادب ہے۔
عزیزان گرامی، یہ مجلس جو بابرکت مجلس ہے، یہ دنیا سے مختلف ایک مجلس، اپنے رسول سے عقیدت کا اظہار، وابستگی کا اظہار، اپنے ایمان کی تجدید، اپنے عمل کی تطہیر، اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا، اپنا قبلہ درست کرنا، یہ ہمارے جلسے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں۔ اس لیے یہ امت مبارکباد کی مستحق ہے، اور کیوں نہ ہو۔ انبیاء کی تاریخ پڑھو، تم کو معلوم ہو جائے کہ ان انبیاء کی تاریخ میں واحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے جن کو اللہ نے کبھی اس طرح نہیں ٹوکا دعوت کے معاملے میں، جیسے حضرت موسیٰ، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو ٹوکا تھا۔ اللہ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کا جو فریضہ سونپا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے اس کو انجام دیا، اور اس طرح انجام دیا کہ خدا کو پیار آ گیا، خدا کو کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، ایسا لگتا ہے کہ شاید اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، مارے افسوس کے ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، آپ جو محنت کر رہے ہیں، یہ کفار مان کے نہیں دے رہے، ایمان نہیں لا رہے، خدا کو نہیں پہچان رہے، قدم نہیں بڑھا رہے، آپ کے دل میں اتنا رنج اور غم ہے کہ مارے رنج و غم کے آپ ہلاک ہو جائیں۔ پیار آ گیا خدا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، اگر عربی کا آپ کو ذوق ہو تو یہ جملے کو کسک محسوس کیجئے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تقتل النفس نہیں کہا، باخع النفس، گٹ گٹ کے ہلاک ہو جائیں گے آپ۔ حضرت ابو طارق ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بازار ذی المجاز میں، عکاظ کا ایک بازار تھا اور ذی المجاز کا ایک بازار تھا، جہاں بازار لگتے تھے، میلہ لگتا تھا، اور وہاں شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، لوگ خرید و فروخت بھی کرتے تھے اور شاعری ادب کا اظہار بھی کرتے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ بازار ذی المجاز میں ایک نوجوان ایک جملہ کہہ رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پیچھے سے ایک لمبا تڑنگا گورا چٹا آدمی مگر بھیگا، وہ کہتا ہے کہ لوگوں اس کی بات نہیں ماننا، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اس کی عقل ماری گئی، اس کی بات مت لانا، اور پتھر اٹھا کے مارتا ہے اسے۔ جو یہ کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی پتھر مار رہا ہے۔ میں نے پاس کھڑے ہوئے ایک آدمی سے پوچھا یہ کون آدمی ہے جو کہہ رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا؟ لوگوں کہو اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں، کوئی حکمران نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب کا پوتا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آدمی جو پیچھے سے پتھر مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کی بات نہ ماننا، یہ مجنون دیوانہ ہے۔ کہا یہ اس کا چچا ابو لہب، عبد العزیٰ اس کا نام، چچا بھتیجے کو پتھر مار رہا ہے، بھتیجا انسانیت کو اللہ کے دربار تک لانا چاہتا ہے اور چچا رکاوٹ بن رہا ہے، پتھر مار رہا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم